عید کی چھٹیوں کے دوران زمان پارک میں آپریشن کا منصوبہ بنا لیا گیا، خون خرابے کا خدشہ ہے، حکومت کو روکا جائے۔ عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ سے درخواست، سابق وزیر اعظم نے موجودہ نظام ناقابل اعتماد قرار دے دیا۔ ایک جیسے مقدمات میں کارروائی روکنے کی صدا کا معاملہ 2 رکنی بینچ نے فل بینچ کو بھجوا دیا۔ عدالتی ڈیڈ لائن کا آخری دن، اسٹیٹ بینک نے سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب کے انتخابات کے لیے 21 ارب روپے مختص کر دیے، جاری نہیں کیے۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، وزیر قانون افہام و تفہیم سے راستہ نکالنے کی خواہش مند، معاملہ منظوری کے لیے دوبارہ کابینہ اور قومی اسمبلی کو بھیج دیا۔ اسٹیٹ بینک کے پاس رقم جاری کرنے کا اختیار نہیں، وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا کا موقف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع، انتخابات کے لیے فنڈز کی فراہمی کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ وزارت خزانہ الیکشن فنڈ سے متعلق سمری پیش کرے گی، کابینہ کا فیصلہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ امید ہے اسٹیٹ بینک آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرے گا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو گورنر اسٹیٹ بینک توہین عدالت میں فارغ ہوں گے۔ فواد چودھری نے الیکشن نہ ہونے پر دمادم مست قلندر سے خبردار کر دیا، پارلیمنٹ بھی ڈمی قرار۔ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے، اسٹیٹ بینک وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر فنڈز جاری نہیں کر سکتا۔ آئین میں تمام اداروں کا دائرہ کار طے ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں شرجیل انعام میمن اور سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ کوئی پاکستانی عمران خان سے مذاکرات کا خواہش مند نہیں، مسلم لیگ کی اکثریت بھی مذاکرات کی مخالف۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، آئینی اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا مشورہ۔ پنجاب عام انتخابات کے لیے شیڈول پر عمل درآمد جاری، امیدواروں کی فہرستیں کل جاری کر دی جائیں گی، پولنگ 14 مئی کو ہی ہوگی، الیکشن کمیشن کی وضاحت۔ عمران خان کی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے آئی جی ضلع انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کا حکم، وکلاء اور صحافیوں کو صرف خصوصی پاسز پر داخلے کی اجازت ہوگی، رجسٹرار آفس کا سرکولر جاری۔ پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کا فراڈ کیس میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے کیس ڈسچارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ 1947 سے 1990 تک توشہ خانہ کا کوئی ریکارڈ نہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرل نے لاہور ہائی کورٹ میں ہاتھ کھڑے کر دیے، ریکارڈ نہ ہونے کی بات ہضم نہیں ہو رہی، 2 رکنی بینچ کا جواب۔ 1947 سے 2001 تک کا ریکارڈ لائیں ورنہ تمام آفیسرز کو پیش ہونا پڑے گا، عدالت کا انتباہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب سے قبل پی ٹی آئی میں بغاوت، حکومتی جماعت کے مزید کئی ارکان فارورڈ گروپ کا حصہ بن گئے۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے حسن ابراہیم نے انتخاب کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں آپریشن کے دوران شہید 2 جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، شہداء فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، قربانیاں عزم کو مضبوط کرتی ہیں، دہشت گردی کی لعنت کسی بھی قیمت ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، آئی ایس پی آر کا بیان۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں پولیس کا آپریشن 9ویں روز میں داخل، کوکانی اور لٹھانی گینگ کے 8 کارندے گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا، پولیس اہلکاروں نے ملزمان کی کمین گاہوں کو گرا کر آگ لگا دی۔ گھوٹکی کے کچے میں بھی ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری، پولیس نے بدنام ڈاکو راہب شر کے ٹھکانوں کو گھیر لیا، ملزمان کے اہلکاروں پر شدید فائرنگ۔ دریائے سندھ کے کنارے پولیس چوکیوں سے غیر حاضری پر 71 اہلکاروں کی سروس 2 سال کم کر دی گئی۔ نزول قرآن اور ہزاروں راتوں سے افضل رات، شب قدر کے موقع پر دنیا بھر میں آج رات خشوع و خضوع سے عبادات کی جائیں گی، بیشتر مساجد میں ختم قرآن کیا جائے گا۔ سندھ حکومت کا کل اسکول اور کالجز بند رکھنے کا اعلان۔ اسلام آباد کے تھانہ کہنا میں شہری پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی، ملزم پر بلے سے تشدد کیا گیا، محرر نوکری سے برخاست، سب انسپکٹر کو معطل کر کے جواب طلب کر لیا گیا۔ اور پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف فتوحات کی ہیٹ ٹرک پر نگاہیں گاڑ لی ہیں، تیسرا T20 میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا، کپتان بابر اعظم کامیابی کے لیے پرامید، محمد رضوان کی جگہ محمد حارث کو ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان۔